अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नादिरा खातून, एसोसिएट प्रोफेसर उर्दू, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट के सबक शेर पहले दरवेश, जो कि मीर अमन दहलवी की बागो बहार से माखूज है, पर बात करेंगे। इस सबक के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनमें सबसे पहले बागो बहार का माखज़ क्या है, दूसरा बागो बहार का इजमाली जायज़ा, तीसरा शेर पहले दरवेश का खुलासा, चौथा क़िस्से का तनक़ीदी मुतालिया। मीर अमन ने फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता होने के बाद जॉन गिलक्राइस्ट की फरमाइश पर अमीर खुसरो की फ़ारसी तसनीफ़ क़िस्सा चहार दरवेश का उर्दू तर्जुमा बागो बहार के नाम से किया, लेकिन मौलवी अब्दुल हक ने इसका माखज़ अता हुसैन खां तहसीन की नो तर्ज़ मुरस्सा को करार दिया है। ये दास्तान फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में 1801 से 1802 के दरमियान तर्जुमा की गई और 1803 में पहली बार हिंदुस्तानी प्रेस कलकत्ता से छपकर मंजर आम पर आई। बागो बहार जो नाम है, इससे तारीख़ी मादा 1803 बरामद होता है। बागो बहार की नस्र सीधी सादी आम फहम है। इसने जदीद नस्र निगारी के लिए एक नई राह का तयन किया। जहाँ तक पहले दरवेश के खुलासे का ताल्लुक़ है, क़िस्सा शेर पहले दरवेश का दास्तान बागो बहार की पहली कहानी का इब्तदाई वाक़या है। इसमें पहला दरवेश मुल्क यमन के ताजिर ख्वाजा अहमद का बेटा होता है। अचानक क़ज़ा-ए इलाही से एक ही साल में इसके वालिदैन इंतकाल कर जाते हैं। जब इसके बेटे को बेदरीग़ दौलत मैसर आई तो इसकी आँखें चकाचौंध हो गईं। उठाए गिरे दोस्त अहबाब बने। नतीजा ये हुआ कि अगर गंज कारून होता तो भी वफा न करता। चंद सालों में इसकी हालत ये हो गई कि तन पर लंगोटी और टोपी बाकी रही। अगरचे वालिदैन के इंतकाल के बाद बहन ने मातम पुरसी के लिए खुतूत लिखे, लेकिन चूँकि इस पर दौलत का नशा तारी था, इसलिए इसने बहन को उस ख्वाब खरगोश में जवाब नहीं दिया। दोस्त आशना जो हर बात में चमचा भर अपना खून निसार करते थे, काफूर हो गए और 2-3 फाके कड़ाके के काटे। अब नौबत ये आ गई कि दमड़ी की ठुड्डियाँ भी मैसर नहीं कि उन्हें चबाकर पानी पिए। इस परेशानी में कोई और जब इसको रास्ता नज़र नहीं आया तो ये बेहयाई का बुर्का ओढ़ अपनी बहन के घर जा पहुंचा। बहन ने जब इसकी इतनी अबतर हालत देखी
تو کہنے لگی بھائی یہ تیری کیا صورت ہوئی تجھے، اور اس کے لیے ایک کمرہ مقرر کیا، انواع اقسام کے کھانے لاتی، لباس بنوایا اس کے لیے، اور چند دن تک وہ بہن جو ماں کی طرح اس کا دھیان رکھتی تھی ایک دن کہنے لگی کہ بھائی میں تجھے اپنی چمڑی کی جوتیاں بھی پہناؤں تو میں بھائی کا حق ادا نہیں کر سکتی، لیکن یہاں کے لوگ بہنوئی کے ٹکڑوں پر پڑنے پر تانا دیں گے اور یہ تمہاری اور میری جگہسائی ہے۔ اب صلاح یہ ہے کہ تم یہ اشرفیاں لو، یہاں سے ایک قافلہ سوداگروں کا دمشق کو جاتا ہے، تم ان روپیوں سے جنس تجارت کا خرید کرو، ایک تاجر ایماندار کے حوالے کر کے دستاویز پکی لکھوا لو اور تم بھی دمشق کا قصد کرو۔ ان اشرفیوں سے درویش نے اسباب سوداگری خرید کر ایک بڑے سوداگر کے سپرد کیا، اور وہ سوداگر دریا کی راہ دمشق کے لیے روانہ ہوا، اور درویش زمین کے راستے گھوڑے پر سوار ہو کر دمشق جا پہنچا۔ یہ قصہ سیدھی سادی عام فہم زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے، اگرچہ اس سے قبل امیر خسرو کی تصنیف قصہ چہار درویش کا ترجمہ عطا حسین خاں تحسین نو طرز مرصع کے نام سے کر چکے تھے، لیکن جیسا نام سے ہی اندازہ ہوتا ہے نو طرز مرصع یعنی آراستہ اور پیراستہ زبان، لیکن چونکہ میر امن دہلی کے رہنے والے تھے، انہیں دہلی کی ٹکسالی اور بامحاورہ زبان پر عبور حاصل تھا، اسی لیے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہندوستانی اہل قلم حضرات میں میر امن کا مرتبہ بے حد بلند ہے۔ انہیں اپنی اس تالیف کے سبب حیات جاویدہ میسر ہوئی، اس میں تشبیہات و استعارات، محاورات اور ضرب الامثال کا استعمال بڑی خوبی کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس کا ایک اقتباس ملاحظہ ہو: دوست آشنا جو دانت کاٹی روٹی کھاتے تھے اور چمچہ بھر خون اپنا ہر بات میں نثار کرتے تھے، کافور ہوئے۔ اگر راہ باٹ میں کہیں بھینٹ ملاقات ہو جاتی تو آنکھیں چرا کر منہ پھیر لیتے۔ اب اس اقتباس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جہاں ایک طرف راہ یعنی راستہ اردو لفظ کا استعمال کیا ہے، وہیں انہوں نے باٹ مانے باٹ جوہنا، انتظار کرنا، تو مترادفات کا استعمال بھی انہوں نے کیا ہے، جیسے بھینٹ اور ملاقات۔ یہ بھینٹ اور ملاقات دونوں ہی ہم معنی الفاظ ہیں، اور آنکھیں چرا کر منہ پھیر لیتے، یہ بھی آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے محاوروں کا استعمال بڑے بہترین انداز میں کیا۔ پہلے درویش میں جو بہن کا کردار ہے وہ ایک مثالی کردار ہے، وہ تمام مشرقی عورت کی خوبیوں سے معمور ہے۔ جیسے ایک پیراگراف سے آپ اس کی ان خصوصیات کا اندازہ بخوبی کر سکتے ہیں: یہ نہایت بے غیرتی اور میری تمہاری ہسائی اور ماں باپ کے نام کو سبب داغ لگنے کا ہے،
تمہیں تو میں اپنے چمڑے کی جوتیاں بنا کر پہناؤں اور کلیجے میں ڈال کر رکھوں۔ اب یہ صلاح ہے کہ سفر کا قصد کرو، خدا چاہے تو دن پھریں اور اس حیرانی اور مفلسی کے بدلے خاطر جمعی اور خوشی حاصل ہو۔ ہندوستانی رسم و رواج اور طور طریقوں اور عادت و اطوار کا بیان بھی اس میں بڑی خوبی سے کیا ہے۔ ان کے شہزادے چین، ایران اور یمن کے ہو سکتے ہیں، لیکن جو رسم و رواج ہیں وہ خالص ہندوستانی ہیں، کیونکہ کوئی بھی ادیب جس ماحول میں پرورش پاتا ہے اس کے اثرات شعوری یا غیر شعوری طور پر اس کی تحریر میں جھلکتے ہیں۔ جیسے چہلم کی فاتحہ لگانا، باپ کے انتقال کے بعد بیٹے کے سر پر پگڑی باندھنا، یہ خالص ہندوستانی رسوم ہیں۔ ان رسم و رواج کو دیکھنے کے لیے ایک اقتباس ملاحظہ ہو: اس ماجائی نے میرا یہ حال دیکھ کر بلائیں لیں اور گلے مل کر بہت روئی، تیل ماش اور کالے ٹکے مجھ پر سے صدقے کیے، امام ضامن کا روپیہ میرے بازو پر باندھا، دہی کا ٹیکا ماتھے پر لگا کر آنسو پی کر بولی، سدھارو، تمہیں خدا کو سونپا۔ تو اس اقتباس سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ جب جو یہ شہزادہ ہے یہ یمن کا ہے، یمن میں تیل ماش اور کالے ٹکے کا صدقہ دینا، امام ضامن کا روپیہ باندھنا یا دہی کا ٹیکا لگانا، یہ خالص ہندوستانی رسم ہے۔ میر امن نے اس میں تمام ہندوستانی رسم و رواج کا بیان بڑی خوبی کے ساتھ کیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ باغ و بہار کا پہلا درویش کی کہانی بخوبی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ سبھی کا شکریہ۔